السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، ایک کڑوا سچ، جو لڑکے 14 فروری کا انتظار کر رہے ہیں، کیا پتہ ان کی بہنیں بھی اسی دن کا انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور اشعار ہیں: پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور بچو اس سے جو مسلمان کے لائق نہیں۔ بے شک زنا قرض ہے، تو اگر تو نے اس کو قرض لیا تو ادائیگی تیرے گھر والوں سے ہوگی۔ اس کو جان لے، جو زنا کرے اس سے زنا کیا جائے گا۔ اے شخص، اگر تو عقل مند ہے تو اس کو جان لے، اگرچہ اس کی دیوار سے۔ حیا اور پردہ، پیج نمبر 150 پر۔ میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کو پاک دامن رکھا کیجئے، اس لیے کہ مردوں کی پاک دامنی خود ان کی عورتوں کی پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توریت میں لکھا ہے کہ زنا نہ کرو، زنا کرو گے تو تمہاری عورتیں بھی زنا کریں گی۔ تنہائی کے سبق، پیج نمبر 85 پر ہے۔ بس اے مسلمانوں، مسلمان بنو، نیک اور پارسا بنو، اور دوسروں کی ماں بہنوں کو بد نگاہی کا نشانہ بنانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی ماں بہن بیوی بیٹی کے بارے میں سوچ لینا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ناپاک یعنی خبیث عورتیں ناپاک یعنی خبیث مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ سورہ النور آیت نمبر 36۔ اسی قاعدہ کے مطابق اکثر اور اغلب ایسا ہوتا ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت پیش کی کہ مجھے اپنی بیوی کے کردار پر شک ہے، یہ بات میرے لیے سخت اذیت اور پریشانی کا سبب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کرو گے تو لوگ تمہاری عورتوں کے بارے میں پاکیزگی اختیار کریں گے۔ حیا اور پردہ، پیج نمبر 150 پر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ زناکار شخص فقط فحش عمل ہی نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کا مقروض ہو جاتا ہے، اور یہ قرض اس کے اہل خانہ یا اولاد میں سے کوئی نہ کوئی چکا دیتا ہے۔ اصول یہی ہے کہ گناہ کی سزا اس عمل کے جنس سے ہوا کرتی ہے۔ پس جو شخص دوسروں کی عزت برباد کرے گا، دوسرے اس کی عزت برباد کر دیں گے۔ ایک سنار کی عورت کا واقعہ ہے۔ ایک نیک فطرت اور پاک باز عورت کا خاوند یعنی اس کا شوہر سنار تھا۔ اس کے گھر میں پانی بھرنے کے لیے ایک سقا مقرر تھا، یعنی ایسا آدمی جس پر اعتبار کیا جائے، جو 30 برس سے اس کے گھر آ کر پانی بھرا کرتا تھا، مگر کبھی اس باعفت پرہیزگار نیک عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سقا پانی لے کر گھر آیا تو اس باعفت عورت کی کلائیاں پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ عورت نے کلائیاں چھڑائی اور اندر بھاگ کر دروازہ بند کر لیا۔ سقا چلا گیا۔ اس کا خاوند یعنی اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے کہا: یقیناً آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ شوہر نے کہا: اور تو کوئی گناہ نہیں ہوا، البتہ ایک عورت آج مجھ سے کنگن خریدنے آئی تھی، میں اس کی نازک اور خوبصورت کلائیاں پکڑ کر بے صبر ہو گیا، اور اس کی کلائیاں پکڑ کر اپنی طرف اسے کھینچا۔ وہ اپنی کلائیاں چھڑا کر وہاں سے بھاگی۔ نیک عورت نے خاوند یعنی شوہر کی یہ گفتگو سن کر کہا: ٹھیک ہے اے میرے شوہر، اس تمہاری زیادتی کا بدلہ تمہاری بیوی سے لیا گیا، جیسا کہ تو نے اپنے بھائی مسلمان کی بیوی سے ناشائستہ سلوک کیا، اسی طرح تیری بیوی کے ساتھ سلوک ہوا۔ صبح ہوئی تو وہی سقا اس عورت کے پاس آ کر اپنی ناشائستہ حرکت پر نادم ہو کر معافی مانگنے لگا۔ بالیاقت عورت نے کہا: اس میں تیرا قصور نہیں، میرے ہی خاوند یعنی شوہر کی نیت بگڑ گئی تھی۔ نزہۃ المجالس، جلد نمبر 1، باب التقوی، صفحہ نمبر 72۔ عورتوں کی حکایت، پیج نمبر 157 158 پر ہے۔
اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسلام حیا کو پسند کرتا ہے اور ہر وہ کام جس میں بے حیائی ہو اسلام اس سے روکتا ہے۔ اسلام میں محبت کرنا گناہ نہیں، لیکن محبت کے نام پر جی ایف اینڈ بی ایف یعنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ اسلام میں جائز نہیں۔ اگر آپ واقعی کسی لڑکی سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر نکاح کرو، باقی سارا سب کچھ نکاح کے بعد، اس سے پہلے سب کچھ حرام ہے۔ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اسے پیار کا دن کہا جاتا ہے اور اس دن کئی لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پرپوز کرتے ہیں۔ اسلامک نظریے سے دیکھا جائے تو ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے اور اس بات کی دلیل قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی زنا کے اسباب سے بھی بچو، لہذا بد نظری، غیر عورت سے خلوت، عورت کی بے پردگی وغیرہ سب ہی حرام ہے۔ نور العرفان سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 صفحہ نمبر 343، فیضان معراج پیج نمبر 93 پر ہے۔ ویلنٹائن ڈے غیر محرم پروش اور مہیلاؤں کو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے پروتساہت کرتا ہے۔ یہ دن اشلیلتا کو بھی بڑھاوا دیتا ہے اور اسلام انہی سب کاموں سے روکتا ہے۔ اسلام غیر محرم عورتوں کو دیکھنے، ان سے باتیں کرنے اور ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر مسلمان ویلنٹائن ڈے منانا کہاں سے جائز بنا لیے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مومن وہ جو اپنی شرمگاہوں یعنی پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 5، سورہ معارج آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے ایک ہے بے شرمی، کہ سارے کام چاہے کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے۔ سورہ اعراف پارہ نمبر 7 آیت نمبر 33۔ نہ محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان ان کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ غنیت الطالبین باب نمبر 4 پیج نمبر 141۔ کتاب اقناع میں فرمانے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفے کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ مکاشفۃ القلوب باب نمبر 22 پیج نمبر 158۔ یقیناً زنا گناہ عظیم اور بہت بڑی بلا ہے، یہ انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کے بعد اللہ کے نزدیک اس گناہ سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ ایک شخص کسی ایسی عورت سے صحبت کرے جو اس کی بیوی نہیں۔ قرینہ زندگی پیج نمبر 134۔ ایک مرد ایک ایسی عورت سے مباشرت یعنی سیکس کرے جس کا وہ مالک نہیں، یعنی اس سے نکاح نہیں ہوا، اسے زنا کہتے ہیں، چاہے مرد اور عورت دونوں راضی ہوں۔ اسی طرح پیشاور بازاری عورتوں اور طوائفوں کے ساتھ مباشرت کو بھی زنا ہی کہا جائے گا۔ آج کل اکثر نوجوان کافروں کی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ وہ کافرہ ہے۔ یہ سخت جہالت ہے۔ کافرہ لڑکی سے مباشرت بھی زنا ہی کہلائے گی۔ کافرہ عورت سے بھی زنا حرام ہے، چاہے وہ راضی ہی کیوں نہ ہو۔ کافرہ کے ساتھ زنا کے جائز ہونے کا قائل ہو تو کفر ہے، ورنہ باطل و مردود بہرحال ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 980۔ حضرت ابو ہریرہ و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ہوتے ہوئے تو کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 باب نمبر 968، حدیث نمبر 1714 صفحہ نمبر 614۔ اور فرماتے ہیں مدنی تاجدار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان ان کے سینے سے نکل کر سر پر سائے کی طرح ٹھہر جاتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب باب نمبر 22 صفحہ نمبر 168۔
حضرت اکرمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا ایمان کس طرح نکل جاتا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی اور پھر نکال لی اور فرمایا دیکھو اس طرح۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 باب نمبر 968 حدیث نمبر 1713 صفحہ نمبر 614۔ ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے زنا کیا یا شراب پی، اللہ تعالیٰ اس میں سے ایمان کو ایسے نکالتا ہے جیسے انسان سر سے اپنا کرتا نکال لیتے ہیں۔ حاکم شریف بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 47۔ تعجب ہے کوئی مسلمان ہو کر زنا کرے، خدارا ایسے لوگ اب بھی ہوش میں آ جائیں ورنہ پھر انہیں موت ہی ہوش میں لائے گی۔ لیکن یاد رہے اس وقت کا ہوش کسی بھی کام نہ ہوگا، اس وقت ہوش بھی آیا تو کیا۔ مدنی تاجدار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے اور کوئی مغفرت مانگے اسے بخشتا ہے، لیکن اس عورت کو نہیں بخشتا جو اپنی شرمگاہ کا ناجائز استعمال کرتی ہے۔ قرینہ زندگی پیج نمبر 157۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں ابلیس کو 1000 بدکار مردوں سے ایک بدکار عورت زیادہ پسند ہوتی ہے۔ مکاشفۃ القلوب باب نمبر 22 صفحہ نمبر 168۔ قرینہ زندگی پیج نمبر 157۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نیکیوں پر عمل کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کومنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور لکھیں۔ میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہو تو ہمیں بھی سپورٹ کریں، ہمارے رضا اسلامی چینل 92 کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور اور لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔